تلنگانہ میں تلنگانہ کی حکومت نے اور تلنگانہ کے چیف منسٹر نے مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اس بات کی نمائندگی کی تھی اور ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے اس تجویز کو قبول کیا اور ایک سدھیر کمیٹی کو بنایا تھا۔ سدھیر کمیٹی نے تلنگانہ میں مسلمانوں کے سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور صحت میں، روزگار میں، غریبی میں ان کا کیا موقف ہے، کتنے ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم انرولمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنے باہر ہیں، حکومت میں مسلمانوں کے نوکریوں میں کتنا تناسب ہے اور حکومت میں دیگر جتنے محکمہ جات میں ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہے، اور سفارشات بھی اس رپورٹ نے پیش کیے تھے تلنگانہ کی حکومت کو۔ اس سدھیر کمیشن کی رپورٹ 2016 میں اس کو کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بیکورڈ کاسٹ سے بھی ان کا موقف کم ہے، اور اس رپورٹ نے کہا تھا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے، مسلمانوں، پورے مسلمانوں کو نہیں، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن یا تحفظات ملنا چاہیے، اور اس لیے نہیں بلکہ وہ مسلمان اس لیے کیونکہ جو پسماندگی کا، بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے جو منڈل کمیشن نے، اندرا ساہنی کے ججمنٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا، اس بنیاد پر مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، کاسٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں 81% جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے بیکورڈ کلاس کی، وہ پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے۔ تو اس کمیشن نے، سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات 9% سے اور 12% تک ملنا چاہیے، 9 to 12% کی انہوں نے سفارش، جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا۔ جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے، مانے کریمی لیئر میں آتے ہیں، ان کو ریزرویشن نہ ملے، اس کی بھی سفارش کی۔ تو BCE کیٹیگری میں سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو 9% سے لے کر 12% تک ریزرویشن ملنا چاہیے، اور ہمارے آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی آرٹیکل 15(4), 15(5) اور 16(4) کے تحت ریزرویشن مل سکتا ہے۔ تو سدھیر کمیٹی نے یہ تمام چیزیں غور کی، اور سدھیر کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں تلنگانہ میں، اس میں سے صرف 13.3% یعنی 13% لوگ صرف میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں سے اس کے بعد تلنگانہ کے مسلمانوں کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سدھیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ڈراپ آؤٹ ریٹ میں سب سے زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کی تعلیم ترک کرنے کے کئی وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمان بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے پیسوں کی کمی ہے، اور اسی لیے یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ مسلمان اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ اور اس رپورٹ، سدھیر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 62% مسلمان تلنگانہ میں نان پکا گھروں میں، نان پکا ہاؤسز میں رہتے ہیں، جو تمام دیگر کمیونٹیز سب سے زیادہ ہے۔ صرف 10% مسلمانوں کو بینک سے لون ملتا ہے، صرف 5% مسلمان انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، جبکہ ہم آبادی میں 13% ہیں اور ہمارے صرف 5% بچے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اس سدھیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹریٹ ڈپارٹمنٹ میں
صرف 7% مسلمانوں کے پاس گورنمنٹ کی نوکری ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ گزیٹڈ آفیسرز مسلمانوں میں خالی 1.43% ہے اور 42% نان گزیٹڈ امپلائیز ہے۔ سو اس نے کہا